چلے تو ہواؤں جیسا ہے، وہ ایک شخص جو دھوپ میں چھاؤں جیسا ہے، وہ ایک شخص جو دھوپ میں چھاؤں جیسا ہے۔ ارے چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے مولا کے مجھ پہ ہے اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ میری مراد جناب محترم شہزادہ غوث الورا نقیب الاشراف ابو الحسنین پیر سید محمد انور شاہ صاحب الگیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ قادریہ بغدادیہ سدرہ شریف ڈیرہ اسماعیل خان، آپ کے بھرپور نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان حسین، عظمت و شان حسین۔ جناب محترم پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ غوث الورا نقیب الاشراف ابو الحسنین پیر سید محمد انور شاہ صاحب گیلانی البغدادی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم العمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ حمد و صلاة کے بعد معزز سامعین کرام، مشائخ کاملین، سادات کرام، حفظاء کرام، نعت خوان حضرات، آپ سب بڑے بخت والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں۔ جو میں نے علماء سنے، یہ جناب سید السادات سید ساجد بخاری دامت برکاتہم العالیہ کے ارشادات سنے، اور جناب ڈاکٹر صاحب جو ملتان سے تشریف لائے ان کا ارشاد سنا، تو یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ جس طرح سرکار نے فرمایا کہ میری آل بیت کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ، میری آل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہی وہ کشتی ہے جو نجات کی طرف جا رہی ہے۔ تو آپ کو دیکھ کے رات کے اس حصے میں
چٹیل صحرا کے اندر سید السادات سید عنایت شاہ صاحب بخاری جو کہ ذریت ہیں امام حسین کی، ان کے قرب میں دیکھ کے خوشی مل رہی ہے کہ اے خوش نصیبو، تم تو خاندان رسول کی کشتی پہ سوار بیٹھے ہوئے ہو، اور یہی وہ کشتی ہے جو نجات کی طرف جا رہی ہے، فلاح کی طرف جا رہی ہے۔ اور پھر آپ نے علماء سے سنا کہ علی کی محبت ایمان ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، ایمان ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا علی تیری وجہ سے منافق اور مومن کی پہچان ہوگی، تیرا نام سن کے مومن کا چہرہ کھل اٹھے گا اور منافق کا چہرہ مرجھا جائے گا۔ یعنی علی ایمان کی کسوٹی ہے۔ علی آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ جو کعبے میں پیدا ہوا، آنکھ کھولی تو سامنے والضحیٰ والا چہرہ موجود تھا، دودھ سے پہلے لعاب مصطفیٰ کریم نصیب ہوئی۔ علی وہ ہے کہ سرکار نے فرمایا علی تیرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ عشرہ مبشرہ حضور کی بارگاہ میں تھے کہ میرے کریم نے فرمایا، محسن انسانیت نے فرمایا کہ اے صحابہ، مخاطب صحابہ کو کیا، فرمایا اے صحابہ تم سب عزت والے ہو، تم سب شان والے ہو، پر آج علی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ علی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ، اور کوشش کیجئے سبحان اللہ، اور کوشش کیجئے سبحان اللہ۔ اے صحابہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سرکار علی مرتضیٰ کی یہ پیار بھری آواز اور سرکار کا ارشاد ابو بکر کے کان تک پہنچا۔ صحابہ کے جھرمٹ میں تھے، آہستہ آہستہ اٹھے اور روانہ ہو گئے علی کے گھر کی طرف۔ آج جیسے تم لوگ سید عنایت شاہ بخاری اور ان کی اولاد کے مہمان ہیں، اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے آپ علی کے مہمان ہیں۔ آپ حسنین کریمین شریفین کے مہمان ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دار علی علیہ السلام پہ آ گئے اور دروازے پہ ہاتھ باندھ پہ کھڑے ہو گئے۔ میں نے صرف ایک ہی نقطہ بتانا ہے اور وہ پلے باندھ لینا ہے۔ صحابہ در والے ہیں۔ کیا ہیں؟ بولیے صحابہ۔ ابو بکر در والا، عمر در والا، عثمان در والا۔ یاد رکھیے علی گھر والا بھی ہے، در والا بھی ہے۔ در والے بھی عزت والے۔ میں نے کیا کہا؟ واللہ کہ ابو بکر علی سے محبت کرتا تھا، واللہ
عمر علی سے محبت کرتا تھا، واللہ عثمان غنی علی سے محبت کرتا تھا، کیوں نہ کرتے؟ انہیں پتا تھا کہ اگر علی سے محبت نہیں ہوگی تو کام آگے نہیں بڑھے گا۔ اور ایک بات اور عرض کرتے چلوں، خلفائے راشدین سب حق پر ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ ابو بکر حق پر ہے، عمر حق پر ہے، عثمان حق پر ہے، علی حق پر ہے۔ نبی کے صحابہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ صحابہ کے متعلق قرآن سے مدد لینا کہ صحابہ کون ہوتے ہیں، گھر والے کون ہیں، در والے کون ہیں، تو قرآن کہتا ہے جو مہاجر ہیں یہ صحابہ ہیں۔ کیا ہے؟ بولیے۔ صحابہ، مہاجر صحابہ ہیں، انصار صحابہ ہیں۔ میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں کہ صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے۔ کیا تھے؟ بولیے۔ شیر و شکر تھے، محبوب و محب تھے، پیار تھا ان کا۔ تو ابو بکر دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، تھوڑی دیر میں علی مرتضی، اللہ کا شیر، اللہ کے محبوب کا شیر، اسد اللہ و اسد الرسول، جیسے علامہ ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کیا خوب علی کی شان بیان کی۔ ضروری نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ ابو بکر خلافت ظاہریہ کے لحاظ سے پہلا خلیفہ ہے، عمر دوسرا خلیفہ ہے، امور مملکت چلانے کے لیے عثمان غنی تیسرا خلیفہ ہے، قانون اور امور چلانے کے لیے چوتھا خلیفہ علی ہے، اور پانچواں خلیفہ حسن مجتبیٰ ہے۔ کون ہے بولیے؟ حسن مجتبیٰ ہے۔ پر یہ میری بات کو یاد رکھنا ہوگا، امور مملکت کے لحاظ سے تو یہ خلفاء ترتیب ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہما، مگر طریقت کے لحاظ سے نبی کا پہلا خلیفہ علی ہے۔ طریقت کے لحاظ سے سلاسل روحانیہ کے شجرے نکالو، صاحب طریقت لوگوں کے شجرے دیکھیے کہ مصطفیٰ کے بعد دوسرا نام علی کا ملے گا۔ طریقت کا پہلا خلیفہ علی ہے۔ کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ پھر کہیے کون ہے؟ قادریوں کا پہلا پیر کون ہے؟ چشتیوں کا پہلا پیر کون ہے؟ سوروردیوں کا پہلا پیر کون ہے؟ نقشبندیوں کا پہلا پیر کون ہے؟ علی ہے۔ آپ ذرا لے جائیں معراج کی طرف سے، معراج شریف کی طرف چلے جائیں۔ میرے مصطفیٰ جب رب کو دیکھ کے آئے، نہیں سمجھے، جب رب کو دیکھ کے آئے تو آ کے فرمایا، سنیے گا، یاد رکھیے گا کہ میں نے رب کو ان دو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے رب کو ان دو آنکھوں سے دیکھا ہے، رب مجھے دیکھتا رہا، میں رب کو دیکھتا رہا۔ میں نے رب کو دیکھا، اور پھر فرمایا اللہ نے ایک خلعت مبارکہ، ایک عبا شریف، ایک جبہ مبارک مجھے عطا کیا۔ کس کو؟ سرکار کو۔ ایک جبہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا،
سوال بھی بتایا اور جواب بھی بتایا، سوال بھی بتایا اور جواب بھی بتایا۔ صحابہ کا جرمٹ تھا، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ عبا اگر میں خلعت مبارکہ تجھے دوں تو کیا کام لے گا؟ تو سرکار ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت میں صداقت بانٹ دوں گا۔ اے عمر اگر تجھے دیا جائے، کہا یا رسول اللہ اگر مجھے عطا کریں تو میں آپ کی امت میں عدل قائم کر دوں گا۔ فرمایا ہے عثمان اگر تجھے دیا جائے یا رسول اللہ میں آپ کی امت میں حیا اور سخا بانٹ دوں گا۔ اور فرمایا علی اگر یہ عبا شریف تجھے دی جائے تو کیا کام لے گا؟ تو حسنین کے بابا جان نے عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے دیں گے تو میں آپ کے گناہگار امتیوں کو اس میں ڈھانپ لوں گا، امت کے گناہوں کو چھپا دوں گا، امت کے عیبوں کو چھپا دوں گا۔ وہ علی جو طریقت میں پہلا خلیفہ ہے مصطفیٰ کریم کا۔ اور یاد رکھیے میں نے زندگی میں مجھے تقریباً 50 سال ہو گئے سجادہ نشین بنے ہوئے، بڑے چولہے بلدے بھی دیکھے نے تے بجھدے بھی دیکھے نے، بڑے دیے جلتے ہوئے بھی میں نے دیکھے، بڑے دیے میں نے بجھے ہوئے بھی دیکھے۔ خدا کی قسم جن آستانوں کے دیے علی جلا دیتا ہے وہ دیے کبھی بجھا نہیں کرتے، وہ ہمیشہ روشن رہتے ہیں۔ دیے تو ان کے بجھتے ہیں جو آل بیت رسول سے بغض رکھتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے کیا خوب فرمایا، واللہ مولانا احمد رضا بریلی کہہ گیا کہ آل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت۔ ہرے جو نبی کی آل کا دشمن ہے کہیے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ شیعہ علی گل کہہ دیو بے شمار، اچھی لگے گی۔ حسن کے دشمن پہ لعنت ہو، حسین کے دشمن پہ لعنت ہو، علی کے دشمن پہ لعنت ہو۔ ارے رحمت تو ان پہ ہوگی جو نبی کی آل کے حصے میں آ گئے ہیں۔ ابو بکر کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے کہ ابھی علی نکلے گا اور میں زیارت کروں گا۔ واہ ابو بکر، یہ در والا ہے۔ کون ہے؟ جو نہ در والے ہیں نہ گھر والے ہیں وہ مٹ گئے، ان کے نام و نشان مٹ گئے، ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ ہرے جس گلی میں تو جائے یا تجھے علی ملے گا یا تجھے حسن ملے گا یا تجھے حسین ملے گا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آل بیت کی کشتی پہ سوار ہیں۔ میں اور آپ آل بیت کی کشتی پہ سوار ہیں، اور میرے قریب فرماتے، حدیث شریف سنو، سرکار نے فرمایا جو میری آل بیت کی کشتی پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ کیا پا گیا؟ نجات پا گیا، اور جو رہ گیا بس رہ گیا، فارغ ہے وہ۔ علی نکلے، ابو بکر چہرے کو دیکھ رہے ہیں، آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں۔ تو جب جس چیز کو بار بار دیکھا جائے، غور سے دیکھا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو علی نے کہا ابو بکر کیا بات ہے کہ تو ایسے آنکھیں کھول کھول کے مجھے دیکھ رہا ہے؟ تو کتنا نفیس جملہ ہے صدیق اعظم کا،
وہ فرماتے ہیں علی میں عبادت کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ عبادت کر رہا ہوں. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بیکی بیکی باتیں سنا رہا ہے. تو سرکار صدیق اکبر نے فرمایا نہیں علی، آج میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سرکار نے فرمایا سنو، پلے بن لو، بغیر علی کے چھٹکارا نہیں ہے، لازم ملزوم ہے. علی کی محبت، سرکار نے فرمایا میری محبت، میری محبت اللہ کی محبت. علی سے بغض، مجھ سے بغض، مجھ سے بغض، اللہ سے بغض. علی کو دکھ دینا، مجھے دکھ دینا، مجھے دکھ دینا، اللہ کو دکھ دینا. یہ وہ دروازہ ہے جس کو میں کہوں تو حق بجانب ہوں، باب الخیر ہے. نبی کا تو وہ گھرانہ ہے کہ خود پن کو بچانے کے لیے تجھے علی کے بچوں کے ہاتھ چومنے ہی پڑیں گے. جتنا بڑا بھی ہو جائے، شہباز وقت ہو، قطب الوقت ہو، غوث الزمان ہو، قلندر دوران ہو، فاطمہ زہرا کے بچوں کے قدم چومنے پڑیں گے. میں ایک دن مکتوبات شریف دیکھ رہا تھا، شیخ سرہندی علیہ رحمہ کی کتاب ہے مکتوبات مبارک. وہ میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے طاہر بندگی سے پوچھا، طاہر بندگی سے پوچھا کہ یہ تیرے جو لطائف ہیں یہ اللہ کے ذکر سے جاری ہیں، اور یہ مرتبہ اور یہ مقام تجھے کیسے حاصل ہوا؟ یہ پلے باندھ لینا. مجدد صاحب عام آدمی نہیں تھے، بڑا انسان تھا. سنیے وہ کیا لکھتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہاں کوئی خاص راز کی بات ہے ملا لاہوری، بتا مجھے. تو طاہر بندگی کہنے لگا سائیں، کینتھلی شریف کے سیدوں کی صحبت میں جا کے بیٹھتا ہوں، جب سے بیٹھنے لگا ہوں اللہ نے یہ مرتبہ مجھے عطا کر دیا ہے. حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ملا لاہوری مجھے بھی ان کے پاس لے جا، مجھے بھی سیدوں کے پاس لے جا. تو کینتھلی شریف حضرت شیخ مجدد علیہ رحمہ آئے اور سامنے شاہ سکندر اور شاہ کمال تشریف فرما تھے. انہوں نے ایک جملہ فرمایا. وہ سلطان بہو کہتے ہیں کہ باج فقیراں کسے نہ ماریا، اے ظالم چور اندر داہو. ظالم چور اندر کا نظر آیا تو شاہ سکندر اور شاہ کمال نے کہا اے شیخ سرہندی ہمارے پاس بعد میں آنا، پہلے ہمارے کتوں کو ذرا غسل کراؤ، ہمارے کتوں کو غسل کراؤ. تو شیخ سرہندی فرماتے ہیں کہ میں نے پانی کا لوٹا لے کے ایک سیداں دے کتے دی کمر تے ہاتھ پھیر دا سا، دوجے نال پانی پاندا سا. جیڑی منزل میں نو 40 سال اچ نہیں ملی او سیداں دے کتے نو ہاواں نال مل گئی ہے. ایک اور بات بھی اپنے پلے باندھ لینا. حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند مورث اعلیٰ سلسلہ نقشبندیہ کے بخارا کے پہاڑوں میں اللہ اللہ میں مصروف تھے، منزل نہیں مل رہی تھی. حضرت خضر علیہ السلام سے اچانک ملاقات ہو گئی. کہا شیخ بہاؤالدین تو پریشان ہے، کیا بات ہے؟ کہا مجھے وہ مقامات نقشبندیہ نہیں حاصل ہو رہے. اتنا عرصہ ہو چکا ہے کہ میں
یہ لطائف دیکھ رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں، منزل نہیں مل رہی، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا مغموم نہ ہو، بغداد چلا جا۔ کہاں چلا جا؟ وہاں عبد القادر جیلانی کی قبر ہے، یہ حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے۔ ذرا کہیے اللہ اکبر، اور کوشش کیجئے اللہ اکبر، اور کوشش کیجئے۔ پیران پیر کی قبر پہ چلے جاؤ، حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ جن کا مرکز شریف، مرکز مبارک بخارا میں ہے، فرماتے ہیں میں بغداد آیا خضر علیہ السلام کے کہنے پہ، اور آ کے میں نے مراقبہ کیا۔ کیا کیا؟ گھنڈ کٹیا، چادری چھپیا، پیرانے پیر دی قبر شریف دی طرف میں متصرف ہوا۔ کہتے ہیں واللہ اچانک ہی میں نے دیکھا کہ حسنی حسینی سید زادے کا ہاتھ باہر نکلا اور میرے سینے پہ لگا۔ جو منزل کئی سالوں سے مجھے نہیں ملی تھی وہ اس سید زادے کی وجہ سے مجھے حاصل ہو گئی۔ پھر انہوں نے شعر لکھا شیخ بہاؤالدین نے کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است۔ وہ ملا صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ تیرا باپ اگر نائیے پیر بن سکتا ہے۔ کہ بن سکتا ہے؟ بولو موچی پیر، بولو بن سکتا ہے۔ کسائی پیر، پاولی پیر بن سکتا ہے، لوہار پیر بن سکتا ہے۔ یہ کسب ہے۔ کیا ہے؟ کسب بھی ہے اور تقوی بھی ہے۔ کیا ہے؟ کسب بھی ہے اور تقوی بھی ہے۔ مگر یاد رکھیں تسبیح کھڑکا 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 کے جیڑی منزل نائی موچی لوہار پاولی نو مل دیئے، وہ جیڑے گھر سیدہ دا بچہ پیدا ہوندہ ہے وہ پیدا ہونے نال منزل لے کے آ جاندہ ہے۔ وہ مرتبہ اور وہ ولایت اس کی رگوں میں پھر رہی ہوتی ہے۔ ارے کیوں نہ پھرے جس کا بابا حسین ہو، نانا حسن ہو، دادا علی مرتضی ہو اور نانا محمد مصطفیٰ ہو۔ تو اکیلا پیر بن گیا، شکر ہے تو بن گیا، لیکن اتنا بھی نہ بن کہ عزت والا دے نال پنگے لیون لگ جائیں، اچھے لوگاں نال سیدہ دے نال پنگے لینے لگ جائیں۔ یاد رکھیں اے او قوم ہے کہ تیرے پر پھاڑ دیں گے تو رلدہ پھرے گا، اے منزل دوبارہ تجھے نہیں ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی دشمنوں پہ لعنت، سادات کے دشمنوں پہ لعنت۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ بولی پھر کہیں ہم کون ہیں؟ اونچی آواز سے کہو کہ غیروں کو پتہ چل جائے ہم کون ہیں۔ خدا کو ایک مانتے ہیں، مصطفیٰ کریم کو آخری نبی مانتے ہیں، ایسا مانتے ہیں، ایسا مانتے ہیں کہ رب نے میرے حبیب جی کوئی دوجہ بڑھایا ہی کوئی نہیں۔ ابو بکر ہمارا ایمان ہے، عمر ہمارا ایمان ہے۔ میں ضمناً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حکایت عرض اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سنی وہ ہوتے ہیں
جو علی سے بھی پیار کرتے ہیں، ابو بکر عمر سے بھی پیار کرتے ہیں، عثمان سے بھی پیار کرتے ہیں، علی سے بھی پیار کرتے ہیں۔ عمر فرماتے سنو، فرماتے اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے۔ ہرے عقیدہ لینا ہے تو ابو بکر صدیق سے لینا پڑے گا، عمر فاروق سے لینا پڑے گا، عثمان غنی سے لینا پڑے گا۔ سنو اور اپنے ایمان کا جز بنا دو۔ ابو بکر بھی تعظیم میں دیکھو جیڑا دروازے تے جا کے مکھڑا دیکھن والا ہے، ایسا سیدہ دا دشمن ہو سکتا ہے؟ بولو۔ اور جو عمر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، سرکار نے پردہ فرمایا، ابو بکر پہلا خلیفہ بنا، عمر دوسرا جب خلیفہ بنا تو میری یہ بات یاد رکھنا، مان لینا، کام آئے گی۔ حسین ابھی شباب کو نہیں پہنچا تھا، کم عمر تھا، 5 6 8 سال کا، گھر سے چلا، اپنے نانا کی مسجد نبوی میں آیا، عمر جمعے کا خطبہ پڑھا ہی رہا تھا کہ حسین نے فرمایا عمر نیچے اتر جا، عمر نیچے اتر جا۔ ملا موچی نائی قصائی درخان ہوندا تو کہتا ہے چل چل، تو کون ہے منو ترے لاون والا؟ لیکن اے عمر تیری عزت اور عظمت کو میرا سلام ہو۔ حسین نے کہا اتر جا تو عمر منبر پہ خطبہ چھوڑ کے نیچے اتر آیا، فرمایا اے حسین بتا کیا بات ہے؟ کہا یہ تو منبر میرے نانا کا ہے۔ فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، آ جا آ جا۔ عمر بھی ساتھ ساتھ چڑھتا گیا سیڑھیوں پہ، حسین بھی چڑھتا گیا۔ عمر نے حسین کو گھوڑے پہ بٹھا کے اپنا خطبہ شروع فرما دیا اور جملہ کہا کہ شاہد مجھے یہ منصب اور مرتبہ نہ ملتا کہ میں مصطفیٰ کی یہ سنت ادا کر لیتا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ جس منبر پہ مصطفیٰ تھے حسین کندھوں پہ آ کے بیٹھ گیا تھا اور حضور نے خطبہ جاری رکھا تھا۔ آج عمر کے کندھے پہ حسین ہے اور خطبہ اسلام ہے، اس کو عمر کہتی ہے۔ یاد رکھیے گا ہم کیا ہیں؟ اہل سنت جماعت کیا ہیں؟ اہل بیت پہ ہم قربان ہو جائیں، رسول اللہ کے قبیلے پہ ہم واری واری جائیں، ہماری جانیں ان پہ قربان، ہمارا مال ان پہ قربان۔ یاد رکھیے نائی پیر تا اکیلا پیر ہی نا، سمجھ نہیں آ رہی، لوہار پیر تو آپ کسب کر کے بنیا نا، پاولی پیر تو آپ کسب کر کے بنیا۔ سید تو وہ پیر ہے کہ اس کے گھر کے جس فرد پہ بھی نظر ڈالو گے وہی تجھے پیر نظر آئے گا، وہی عظمت والا نظر آئے گا، وہی شان والا نظر آئے گا، وہی مرتبے والا نظر آئے گا۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ سید عنایت شاہ کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آج ہم نے خالی نہیں جانا، آج ہم نے بخاری سید زادے کے دروازے سے مانگنا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں سید وہ ہوتے ہیں جو بن مانگے دے دیتے ہیں، جو بولیے۔ ایک حکایت میرے ذہن میں آ گئی ہے، کسی نے پوچھا کہ حاتم طائی کی سخاوت اور میرے مصطفیٰ کی سخاوت میں کیا فرق تھا؟
حاتم طائی ایک امیر ہوا ملک عرب میں، وہ بڑا سخی تھا، اس کے محل کے 4 دروازے تھے اور سوالی ایک دروازے پہ آتا کہ مجھے 1000 کا سوال ہے تو 1000 روپے اس کو دے دیتا تھا۔ وہ دوسرے دروازے پہ آتا پھر سوال کرتا، وہ پھر 1000 روپیہ دے دیتا۔ وہ تیسرے دروازے پہ آتا، وہی آدمی سوال کرتا کہ 1000 کا سوال ہے، وہ 1000 اس کو دے دیتا۔ وہ چوتھے دروازے پہ آتا، سوال کرتا، 1000 روپیہ مل جاتا۔ وہ نہیں کہتا تھا کہ سوالی تو 4 دروازوں سے لے چکا ہے اور بار بار پھر بھی آ رہا ہے، نہ نہیں کرتا تھا۔ اس نے کہا حاتم طائی کی سخا میں اور میرے مصطفیٰ کی سخا میں یہ فرق ہے کہ حاتم طائی فقط اتنا دیتا تھا کہ سوالی کو دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہوتی تھی۔ میرا نبی تو ایک باری اتنا دیتا ہے کہ دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، اللہ نے ان کو کریم بنایا۔ اگر تو سچا تے سچا امتی ہے تے نماز تیری دے اندر تو درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلا، بولو وعلا۔ ہرے یہ تو وہ ہیں کہ جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ محمد وعلا، پھر پڑھو وعلا، پھر پڑھو وعلا۔ دس تیری اماں تے تیرے ابے دا نام بھی وچھے پیا، تیرے دادے پردادے دا نام بھی وچھے پیا۔ نماز دے اندر یا نبی دی آل دا ذکر ہے یا نبی دے اجداد دا ذکر ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلا، بولو وعلا، میرے مصطفیٰ دے والدین وعلا، میرے حضور دے داد کے وعلا، میرے حضور دے پردادا وعلا۔ اور تو گندی زبان نہ کافر کے تو شرم آنی چاہیے۔ بہت سارے بدتمیز، ان پڑھ، جاہل، مجہول بلکہ اجہل رسول اللہ کے چچا ابو طالب کو مسلمان نہیں سمجھتے اور ان کے کفر پہ تحریر کا ٹن لگا دیا۔ اور نماز چنت تو درود پڑھنا، وعلا کما صلیت علی، شرم آنا چاہیے اور عقیدے دی درستگی کرنی چاہیے۔ آخری بات یاد رکھنا، جس مقام تے بھی آئے ہو، سید زادہ دے مہمانوں میرا تو آپ کو سلام ہوئے، عزت والے کو۔ نبی دا چچا پہلا مسلمان ہے، حضرت ابو طالب، اور صحابی ہے، کیا کام ہے؟ مسلمان ہے، بولو کیا ہے؟ اونچا بولو کون ہے؟ اور صحابی ہے، اور 4000 قرآن کی آیات کا وہ شاہد ہے۔ کبھی بھی ملا دے کہنے تیری بے ادبی نہیں کریں، تیرا خاتمہ خوار ہو جائے گا، تیری آخرت برباد ہو جائے گی، تیری زندگی عبث اور ضائع چلی جائے گی۔ یہی میری آخری گزارش تھی۔ اور اس بات پہ میں ایک علاقے میں گرمی کے دنوں کے لیے جاتا ہوں تو میرے پاس ایک ملا آیا اور اس ملا نے مجھے کہا کہ سرکار دے ماں پیو مسلمان نہیں سن، اور ساتھ ایک کتابچہ بھی فتویٰ بھی لے کے آیا۔ میں نے کہا خدا کی لعنت ہو تجھ پہ کہ جس پیٹ میرا نبی 9 مہینے رہی ہے
تو حالے گزے ایمان تے گلا کردہ پیا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بس تو آپ نے سن لیا. میں نے آپ کو سچا اور سچا سنی بنا کے یہاں سے بھیجنا ہے. حضور دی ماں باپ تو میں قربان ہو جاؤں، اس ماں دی عظمت تو قربان ہو جاؤں، اس دی شان تو قربان ہو جاؤں. حضور دی ماں دیکھو تو انہوں میں ایک آسان جملہ درس کرنا کہ ہر آدمی دی ماں دے تلے پیران دے تلے اس دی جنت ہے. کہ نہیں؟ میری ماں دے پیران تلے میری جنت، تیری ماں دے پیران تلے تیری جنت ہے کہ نہیں؟ تو کیا میرے نبی دی ماں دے پیران تلے جنت نہیں ہوئے گی؟ ان کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہوئے؟ ساریاں ماں. نبی دی ماں تو قربان ہو جان. کون کے نہ ہوں دیکھو بولو، جس دا عقید ہاتھ اچھا کر کے دس ہون کے نہ ہوں. نبی دے باپ تو سارا کنبہ قربان ہو جائے. کیوں تو تنہائی اللہ نے آمینہ رکھا، ایمان والی یہ نام ہے. ایک آخری حدیث عرض کرتا ہوں، دیکھ کے مجھے خوشی ہو رہی ہے. پہلے تو میں سوچ رہا جنگ لگنے والی ہے اور قیامت آ جائے گی. آج کہہ رہی ہیں قیامت نہیں آندی، حالے دوڑے جے مسلمان موجود نے. آپ جیسے مسلمان ہیں. نبی کی ماں صحابیہ تھی اور آپ کے باپ صحابی تھے. کیسے علامہ فیضی؟ اسی طرح ہے نا، آپ کی والدہ ماجدہ صحابیہ اور آپ کے بابا صحابی. حجۃ الوداع کے موقع پر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کو برداشت نہیں ہوا، فرمایا جبرائیل جلدی جا میرے یار کو کچھ سوڑیا کیوں رویا ہے. آنکھوں ذرا سبحان اللہ اور کوشش کیجئے، وجد میں آ کے کیجئے. سوڑیا کیوں رویا ہے؟ جبرائیل اماں جان یاد آئی، ابا جان یاد آیا ہے. اللہ کو پیغام دیا، رب نے فرمایا جا میرے محبوب نے کہ پہاڑ دے اولے چلا جا، ماں نو بھی آواز دیتے، ابے نو بھی آواز دے. میرے کریم وادی عرفات میں ایک جبل کے اوجل ہوئے، سرکار نے اماں کو آواز دیا، بابا کو آواز دیا، دونوں جسموں کے ساتھ زندہ ہو جاوید اپنے بیٹے کے پاس آئے. میرے نبی نے کلمہ بھی پڑھایا تے صحابیہ اور صحابی دے درجے تے فیض بھی فرما دیا. اور بدتمیز تیری نماز کے لیے کم آئے گی. بے ادب معلوم شد از فضل رب، بے ادب اللہ کے فضل سے معلوم ہو جایا کرتا ہے. برادران اسلام، معزز سامعین، زندگی میں پہلی بار ایک نازنین سید زادے کے کہنے پہ میں یہاں آیا ہوں اور آپ کو دیکھ کے خوشی ملی ہے. رات سب بھی گزر جائے، ہم تو سیدوں کے مہمان ہیں، گھبرانا کس بات پہ ہے؟ گھبراہٹ نہیں ہے. در والا دا بھی ادب کرنا پڑے گا، گھر والا دا بھی ادب کرنا پڑے گا، تبھی کام چلے گا. اوروں کی میں بات نہیں کرتا، بس اتنا کہتا ہوں، علی کا دوست میرا دوست تیرا دوست، علی کا دشمن میرا دشمن تیرا دشمن. کیا کہا میں نے؟ علی کا دشمن میرا دشمن تیرا دشمن. علی حق پر ہے، بولو علی، بولو علی. ہر مقابلے میں آنے والا
علامہ فیضی یہ میں تجھے نظر کر رہا ہوں، علی حق پر ہے، علی حق پر ہے، علی حق پر ہے، ہر ایک مقابلے میں آنے والا حق پر نہیں ہو سکتا۔ بولو حق پر، اونچا کہیں حق پر، علی کے مقابلے میں آنے والا حق پر نہیں ہو سکتا۔ بولیے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ واسطے بولنے چاہیے نا، حقیقت محمد کی پاک کوئی نہیں سکتا کرے جوڑیاں۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ۔ ٹائم بالکل مختصر ہے۔ میں آخری مہمان جناب محترم، ہمارے آخری مہمان جناب محترم حضرت علامہ ظہور احمد فیضی صاحب، آپ کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں، کوئی بندہ نہ اٹھے، محفل کا ذوق خراب نہ کریں، بیٹھ جائیں تمامی احباب، بیٹھ جائیں۔ آخری خطاب ہے، اس کے بعد انشاءاللہ لنگر ہوگا۔ تمامی احباب تشریف رکھیں۔ ہمارے معزز مہمان جو کہ لاہور سے ہماری مہمان بنے ہیں، کافی دیر سے تشریف فرما ہے، جناب محترم حضرت علامہ ظہور احمد فیضی صاحب، جو کہ مصنف کتب قصیدہ، محقق عصر اور استاد العلماء، جناب محترم حضرت علامہ ظہور احمد فیضی صاحب، جو کہ کافی کتابوں کے مصنف ہیں، ریسرچ مذہبی۔ تمامی احباب تشریف رکھیں، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تشریف رکھیں تمامی احباب۔ سے قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی کہاں جاتا ہے۔ الحمدللہ ذی المجد والعلا خالق الارض والسماء وما بینہما وما تحت الثری، والصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى واصحابہ اولی الاخلاص والوفاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی